سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ. لوگ کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں تو بعض اوقات کھیتی نہیں اگتی، تو اس کے لیے اگر کوئی وظیفہ ہو تو یہ بھی بتا دیں، اور اس کھیتی کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو یہ بھی بتا دیں. لیجئے ایک وظیفہ بھی چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ یہ وظیفہ نوٹ کر لیں، ایک روحانی علاج یہ نوٹ کر لیں، اس کے مطابق آپ یہ عمل کر لیں. ایک دفعہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ الکریم. جو آپ نے پودے لگائے ہیں، جو آپ نے کیاریاں لگائی ہیں، لہ لہات اللہ کرے یہ آپ کے باغات بنتے چلے جائیں، اور ان باغاتوں کی بھی حفاظت رہے، ہر طرح کے موذی اثرات سے، موذی امراض سے، موذی کیڑے مکوڑوں سے اللہ پاک ان پودوں کی، کیاریوں کی، باغیچے کی، ان درختوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. تو لیجئے اس وظیفے پر آپ عمل کیجئے گا. عمل کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک پانی لینا ہے. ایک دو چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی، ایک تو پانی لینا ہے اور ایک کاغذ قلم لینا ہے. اب کیا کریں گے؟ ایک سادے سے کاغذ پر آپ لکھیں یا حلیم، یا حلیم. یہ کاغذ پر آپ لکھ لیں، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، آپ یہ لکھیں یا حلیم. لکھنے کے بعد اب آپ اس کو پانی کی بوتل میں ڈال دیں. جو آپ نے پانی رکھا ہے اپنے ساتھ اس میں پانی میں ڈال دیں. اب یہ جو پانی ہے نا، یہ پانی آپ اپنے پودوں پر، آپ اپنی کیاری پر، آپ نے جو پودے لگائے ہیں، جو اپنے درخت لگانے ہیں، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے تو ان پر، اور جو بھی آپ کی کیاریاں وغیرہ ہیں، الغرض یہ کہ جہاں جہاں آپ شجر کاری کر رہے ہیں وہاں پر ان پودوں پر یہ چھڑک دیں گے پانی. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ان کی حفاظت یہ رہے گی. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زراعت، ہماری فصلیں، ہمارے یہ جو لہ لہاتے کھیت ہیں یہ بھی نقصانات سے محفوظ رہیں، ان پر نظر نہ لگے. جی ہاں، ان پر بھی نظر لگ جاتی ہے. لہ لہاتی فصلیں جو ہے ایک دم تباہ و برباد ہو کے رہ جاتے. تو یہی عمل آپ اپنی زمینوں پر بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کی حفاظت بھی رہے گی اور وہ ہر طرح کے نقصانات سے بھی ماشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے.